نوح علیہ السلام کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام، ان کا تو فوکس ہی توحید پر ہے۔ سورہ نوح میں تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو عذاب علیم کے آنے سے پہلے پہلے ڈراؤ، تاکہ سمجھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ عذاب علیم کی دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ان کی قوم میں شرک تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ گزرے تھے، ان کے انہوں نے بت بنائے۔ پہلے تو صرف ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے بت بنائے گئے کہ وہ ہمارے لیے ماڈل ہوں گے، ان کی خدمات کو اس طرح ہم یاد رکھیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی تعظیم بڑھتی گئی، حتیٰ کہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعظیم، احترام اور ایک یادگاری چیز جو ہے وہ شرک میں بدل گئی۔ نوح علیہ السلام نے آ کے سمجھایا، تھوڑا عرصہ نہیں، 950 سال توحید کی دعوت دی۔ اور دیکھیں حکمت نبی کی دعوت میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، حکمت، موعظت، جدال بطریق احسن، جو بھی قواعد ہیں تبلیغ و دعوت کے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ ان کے ایک اینٹی اور مخالف دھڑا تھا جو ان کو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ماننے والوں کو کہتا تھا کہ دیکھو اس کو تم نے چھوڑنا نہیں، ان کی پوجا کو چھوڑنا نہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اب کوئی ایسے ہی باطل کی دعوت نہیں دیتا، اس کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ظاہر ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ہندوازم ہے، وہاں پہ پنڈت بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نذرانے وصول کرتے ہیں، معاشرے میں وہ اس کی وجہ سے تعظیمیں حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ چیزیں جب جڑ جاتی ہیں تو پھر کوئی قوم باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جبکہ باطل کے ساتھ اس کے مفادات جڑ جائیں۔ آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ دڑا ہوگا جو اس کا بینیفیشری ہوگا، اس سسٹم کا جو اسٹیبل کیا تھا۔ بت، ان کے بت پڑے ہوئے تھے، لوگ تعظیم کر رہے تھے، تعظیم میں پھر لوگ نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، وہ جو تعظیم والی ہستیاں ان کے خوف لوگوں میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ چھوڑو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے یہ توحید کے دلائل دیے کہ انہیں کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، انسان کی ذات سے نوح علیہ السلام نے توحید پر دلائل اخذ کیے، جو غور و فکر آج جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ پھر یہ دریا کہاں تمہارے لیے بنائے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورہ نوح میں موجود ہے۔ یہ مظاہر فطرت جن کو آبجیکٹس آف نیچر کہتے ہیں، ان کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت اللہ تعالیٰ کے آگے لگائی، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے اللہ یہ میرے نافرمان ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے چھپا کے، ظاہر کر کے، دن رات ان کو دعوت دی، لیکن یہ میری نہیں مان رہے، یہ گھاٹے کی طرف چلے ہوئے، اس کی مانتے جو ان کو گھاٹے میں مبتلا کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا۔ جب انہوں نے توحید کو نہ مانا، نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کی دعوت دی، اور 950 سال نوح علیہ السلام کا کردار ان کے سامنے تھا۔ سورہ نوح میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی الزامات ان پہ نہیں لگائے۔ اور دیکھیں نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی جس آزمائش کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ گھر سے بیٹا اور بیوی دونوں مخالف تھے، لیکن پھر بھی دعوت دین چھوڑی نہیں۔ ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے،
بلکہ اپنا بھی کیا، اپنا بھی اللہ کے آگے التجائیں کرتا رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ اب سیدھے رستے پہ چلایا ہے تو اس پہ پکا رکھنا، اس پہ کاربند رکھنا۔ یہ التجائیں، یہ گڑ گڑائیاں، یہ رونے، یہ اللہ کے آگے درخواستیں انسان مسلسل کرتا رہتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہیں آئے، بیٹا سامنے جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور قرآن نے کہا دو نبیوں کی بیویاں ان کی باغیاں تھیں، ایک لوط علیہ السلام اور ایک نوح علیہ السلام۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید ہے۔